اب یہ تسویہ صفوف کس طریقے سے ہو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے. روایت اس طرح ہے: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صفوں کو درست رکھو. اقیمو کا لفظ ہے. اقامت کے اندر ساری باتیں آ گئی، کہیں خلل نہ رہ جائے، صف ٹیڑھی نہ رہ جائے. تو تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل قائم رکھو، سیدھا رکھو. بے شک میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اس حکم کو سننے کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک وَكَانَ أَحَدُنَا ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتا تھا اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنا قدم ملا دیتا تھا. تو نماز میں پہلی چیز صفوں کی درستگی ہے. اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر آدمی کوئی نماز نہ پڑھے، فوراً صف کے اندر شامل ہو جائے، جماعت میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ صلاۃ مفروضہ کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں رہ جاتی. ایک آدمی نے اس طریقے کی حرکت کی تھی. امام احمد رحمہ اللہ اس واقعے کو، اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر اس طرح لائے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوبه فقال اتصلی الصبح اربعا. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، اقامت ہو گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے اقامت کہے جانے کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھنی شروع کر دی ہے. آپ نے اس کا کپڑا زور سے کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا. جب نماز ختم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے تو اس آدمی کو صحابہ کرام نے گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں یہ تو بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کپڑا زور سے کھینچ کر کے تجھ سے کیا کہا تھا؟ اس آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا. اس آدمی نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کپڑا کھینچ کر کے یہ کہا کہ تو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز جو فرض ہے وہ 2 رکعت ہے، تو 4 رکعت فرض کی نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز یا کسی بھی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سخت خلاف ورزی ہے. 2 رکعت نماز فجر کو آپ نے 4 رکعت کہا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی اقامت ہونے کے بعد اگر سنت پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ فجر کی نماز فرض 4 رکعت پڑھتا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لے. اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اس کو تحریمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر چیز اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. تکبیر تحریمہ کی کیفیت کیا ہو؟ علامہ البانی نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلے کی طرف ہو. انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو.
پہلے ہاتھ اٹھائے یا اللہ اکبر کہے؟ تکبیر پہلے بولے یا پہلے ہاتھ اٹھائے؟ دونوں جائز ہے. پہلے تکبیر کہے اس کے بعد ہاتھ باندھے سینے کے اوپر، یا پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد تکبیر کہے؟ دونوں طریقے سے جائز ہے. سینے پر ہاتھ کس طرح باندھے، کیفیت کیا ہو، اس کا 3 طریقہ آیا ہے. یا تو زرہ کو زرہ کے اوپر رکھے، یا ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے، یا ہتھیلی کو رسغ کے اوپر، ہتھیلی کے گٹے کے اوپر رکھے. یہ 3 طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت وائل ابن حجر سے. روایت اس طرح ہے: وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه ابن خزیمہ فی صحیح. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا. بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمد بن اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے، لیکن 2 روایتیں، ایک حلب کی روایت ہے اور ایک طاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابو داؤد شریف کے اندر لائے ہیں. اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ مرسل طاؤس اس حدیث وائل ابن حجر سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کو یہ دونوں روایتیں تقویت پہنچا دیتی ہیں اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کی تائید میں ہیں. وائل ابن حجر کی اس حدیث کی تائید میں طاؤس کی کون سی روایت ہے؟ وہ روایت امام ابی داؤد ان الفاظ کے اندر لائے ہیں: وان طاؤس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یده الیمنى على یده اليسرى ثم یشد بینہما على صدره وهو في الصلاة. رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاة. حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے. طاؤس کی یہ مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے حدیث وائل ابن حجر سے مل کر کے، اور حدیث وائل ابن حجر کو تقویت پہنچ جاتی ہے طاؤس کی اس روایت سے. ثابت یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے. رہا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ابو داؤد میں ہے. ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے؟ روایت اس طرح ہے: وان ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں ناف کے نیچے نیت باندھ لے. یہ حنفیہ کا مستدل ہے. وہ کہتے دیکھو ہمارے پاس بھی دلیل ہے، اگر تمہارے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل موجود ہے. تم حدیث وائل ابن حجر پیش کرتے ہو، طاؤس کی مرسل پیش کرتے ہو، تو ہمارے پاس تو حضرت علی سے مروی روایت موجود ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی سے جو ابو داؤد میں آئی ہے، یہ روایت کس درجے کی ہے؟ پہلے یہ تو جان لیجئے